أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله ووس الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. درسگاہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مجالس کا تسلسل جاری ہے اور ہم بارگاہ سید سلام اللہ علیہ میں ہم سب پرسہ پیش کر رہے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سید کونین سلام اللہ علیہ کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرمائے اور یہ عزا اور تعزیت شفاعت سیدہ کا سامان بن جائے اور جہاں جہاں پہ بھی ہمارے ماتمی عزادار سوگوار اور سید الشہداء کی عزاداری اور ماتمداری میں مصروف ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اجر جزیل عنایت فرمائے. اور ہماری گفتگو آج اس 10ویں مرحلے میں شجرہ طیبہ کے عنوان سے ہے
ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 ہے اور 25 ہے، جس میں ارشاد فرمایا ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ سب سے پہلے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا گیا اور انہیں فکر کی طرف، غور کی طرف، تفکر کی طرف۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ کے ساتھ، شجرہ طیبہ کہ جو کلمہ طیبہ کی پہچان کراتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ کلمہ طیبہ ٹرانسینڈنٹ یونٹی آف گاڈ، توحید کی، عقائد کی، دین کی، تدین کی، جنہوں نے تعریف کی ہے، جنہوں نے تعارف کرایا ہے، جنہوں نے حقیقی معنوں میں تصویر پیش کی ہے۔ دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ۔ میرا حسین کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے، سفینہ نجات ہے، کشتی نجات۔ دنیا میں اگر کسی کو نجات چاہیے، دنیا میں اگر کسی کو حیات چاہیے، تو یہ حیات انسان کو ملے گی در حسینی سے۔ اور یہی ہے توحید بھی، اگر کسی کو چاہیے توحید کا حقیقی مفہوم اور توحید شناسی جو ملے گی وہ کربلا سے ملے گی۔ یا غیاث المستغیثین، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین۔ حقیقی جو توحید ہے، حقیقی معنوں میں توحید، خالص توحید، جس میں کسی قسم کی دوئیت کا شائبہ نہیں ہے، وہ انسان کو ملے گی، کربلا سے ملے گی۔ توحید کی صحیح جو پہچان کا ذریعہ ہے وہ یہی شجرہ طیبہ ہے، شجرہ طیبہ ہے۔ شجرہ طیبہ کی خصوصیات بھی بتا دیں۔ یہ شجرہ طیبہ پائیدار بھی ہے، پھلدار بھی ہے۔ اصلھا ثابت، اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی بنیاد ثابت ہے، ہمیشہ محکم ہے، مستحکم ہے۔ شجرہ طیبہ کی بنیاد بہت ہی مضبوط ہے۔ زمانے کے حوادث آ جائیں، زمانے کے جتنے جھکڑ آ جائیں، زمانے کے جتنے بھونچال آ جائیں، زمانے کے جتنے طوفان آ جائیں، دنیا کی جتنی طاغوت بنو امیہ کی صورت میں ہو، بنو عباس کی صورت میں ہو، یا موجودہ یہ طاغوت ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شجرہ طیبہ کو ہلا نہیں سکتے، خود ہل جائیں گے۔ مٹا نہیں سکتے، خود مٹ جائیں گے۔ جن جن نے کوشش کی ہے شجرہ طیبہ کو مٹانے کے لیے، اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، وہ تباہ ہوئے ہیں، وہ برباد ہوئے ہیں۔ نہ ان کا نام باقی ہے، نہ ان کا کام باقی ہے۔ سب ذلیل و رسوا، ابتدا سے لے کر آج تک۔ جس نے بھی ٹکر لی ہے اس گھر کے ساتھ، شجرہ طیبہ کے ساتھ، اس کے نتیجے میں وہ سوائے ذلت و خاری کے اسے کچھ نہیں ملا ہے۔ شجرہ طیبہ کے سائے میں جو پلنے والے ہیں ان کی مثال بھی ہے، ان کے ساتھ بھی جس نے ٹکر لی ہے، چونکہ ان کا سلسلہ شجرہ طیبہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج تک دیکھی طاغوتوں نے، کس کی میں آپ کو مثال دوں، جس نے بھی شجرہ طیبہ کے سائے میں پلنے والوں کے ساتھ ٹکر لی ہے، سارے کے سارے ذلیل ہوئے ہیں، سارے کے سارے
خار ہوئے. لبنان میں وہ ذلت ہوئی، فلسطین میں وہ ذلت ہوئی، افغانستان میں وہ ذلت ہوئی، یمن میں وہ ذلت ہوئی، بحرین میں وہ ذلت ہوئی، جہاں جہاں پہ بھی، یہ سارے کشمیر میں نے وہ ذلت ہوئی، ہر جگہ پہ یہ ذلیل ہوئی ہے. اس وجہ سے کہ شجرہ طیبہ کے سائے میں جو پلنے والے ہیں، چونکہ ان کا سلسلہ شجرہ طیبہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس وجہ سے کوئی انہیں ہلا نہیں سکتا ہے، کوئی انہیں جھکا نہیں سکتا ہے، کوئی بھی، اس وجہ سے کہ ان کا جو سلسلہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اصلھا ثابت، اس کی بنیاد بہت پائیدار ہے، بہت پائیدار ہے. اور اس کی شاخیں کیا ہیں؟ فرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان سے پار ہو چکی ہیں. اس قدر یہ تناور ہے، اس قدر باراور ہے، اس قدر پھلدار ہے، اس قدر اللہ نے اس میں برکات رکھی ہیں. پھولتا جا رہا ہے، اس میں رشد ہے، نمو ہے، پاکیزگی ہے. اس وجہ سے بہت ہی زیادہ اس میں منظم ہے، یہ نظم ہے، اس میں ضبط ہے، اس میں اس کی اصل بھی ہے، اس کی فرع بھی ہے. بعد مخالف اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتی ہے. پھر اس کے درجات بلند ہیں، بالا ہیں. فرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان سے پار ہو چکی ہیں. تم اس کے درجات کو نہیں روک سکتے، تم ان کے فضائل کو نہیں روک سکتے، تم ان کے مناقب کو نہیں روک سکتے. تم 40,000 ممبروں پر آ کر ناسزا تو کہہ سکتے ہو، لیکن جہاں جہاں پہ بھی مومن کا دل ہے، علی کا نام سنے گا مچل جائے گا. اسی وجہ سے ہے شرافتوں کا جو محور ہے وہ علی ہے، فضیلتوں کا محور ہے وہ علی ہے. تم نے 70 سال، 80 سال، 85 سال، 95 سال اور آج تک 500 سال تک مسلسل تم نے ہزار مہینے تم نے اہل بیت کے خلاف، لیکن آج بھی یہ شجر پھلدار بھی ہے، پائیدار بھی ہے. اس قدر بلند و بالا ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کی آلودگی کا سوال ہی نہیں ہے. ہر قسم کی نجاست سے پاک ہے، ہر قسم کی نجاست سے پاک ہے. اس وجہ سے کہ یہ آئے تطہیر کے وارثین ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر اس میں اتنی اللہ نے برکات رکھی ہیں، پربار ہے، برکت اللہ نے رکھی ہے. ہر موسم میں یہ پھل دیتا ہے. تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا. ہر دم، ہر زمانے میں، ہر وقت اس کی برکات جاری ہیں. سبحان اللہ. اس کی یہ بہت پربار ہے، اس میں اللہ نے بہت زیادہ برکات رکھی ہیں. آج اس برکت کا ایک نتیجہ آپ یہ عزاداری کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. اس برکت کا ایک نتیجہ آپ ماتمداری کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. ایک مظلوم کے صدقے میں اللہ نے اتنی برکات دی ہیں کہ آپ اصول دین حاصل کر رہے ہیں، فروع دین حاصل کر رہے ہیں، شریعت آپ حاصل کر رہے ہیں، احکام آپ حاصل کر رہے ہیں، معاشرتی ڈائمنشن آپ حاصل کر رہے ہیں، اخلاقیات آپ حاصل کر رہے ہیں. ایک مظلوم کے صدقے میں دنیا کے ہر طاغوت کے مقابلے میں آپ ٹکر لیتے ہیں. سید الشہداء کے صدقے میں ہر ظالم کی حمایت کرتے ہیں. کس قدر برکات ہیں، کس قدر برکات ہیں شجرہ طیبہ، کس قدر میوہ دار ہے، کس قدر پھلدار ہے، کس قدر پربار ہے یہ. اور کیا کیا ہم اس شجرہ طیبہ کی برکات سے ہم اللہ کی ان نعمات کو حاصل کر رہے ہیں.
اسی وجہ سے ہے اگر کسی کو زندگی چاہیے، اگر کسی کو حیات چاہیے حقیقی، اسی چاہیے کہ سید الشہداء کے سائے میں آ جائے، اسے حقیقی طور پہ جو ہے نا وہ زندگی ملے گی۔ اس وجہ سے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا یہ شجر طیبہ کا سایہ ہے جو عزاداری کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ باقی رہے گا، یہ ہمیشہ رہے گا، ہر جگہ رہے گا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پہ عزاداری سید الشہداء نہیں ہوتی ہے۔ آپ جدھر جائیں گے آپ کو لبیک یا حسینی کی صدائیں ملیں گی، لبیک زینبی کی صدائیں ملیں گی، زینبیون موجود ملیں گے، حسینی موجود ملیں گے، ان کی برکات جو ہے نا آپ کو موجود ملیں گی۔ اس کی وجہ ہے سید الشہداء نے اپنے اس انقلاب کو مکتبی بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، مثالی بنایا ہے۔ یہ ثقافت کا اور یہ ایک فرہنگ کا، ایک تہذیب کا انقلاب ہے، تہذیب دی ہے۔ تہذیب ہمیشہ تاریخ کا حصہ رہا کرتی ہے، اس وجہ سے اس میں وہ شرافتوں کا، اس میں جو ویلیوز ہیں، انسانی ویلیوز جو ہیں اس کے اندر انقلاب حسینی میں موجود ہے۔ انسانی، ہر ایک انسان ہے، خواہ کسی مکتب اور فکر کا ہے، خواہ کسی اسکول آف تھاٹ کا ہے، خواہ کسی مسلک اور مشرب کا ہے، سید الشہداء کے انقلاب کو دیکھتا ہے، اسے ویلیوز نظر آتی ہیں، اسے ویلیوز نظر آتی ہیں۔ اس میں دینی ویلیوز ہیں، اس میں تہذیبی ویلیوز ہیں، اس میں ثقافتی ویلیوز ہیں، اس میں حقانیت پروردگار ہے، اور کبھی بھی حقانیت کو آپ تاریخ سے مٹا نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو نیچرل ہے، نیچرل فینومینا ہے۔ ہر وہ چیز کہ جو حق اور حقانیت کے ساتھ جڑ جایا کرتی ہے اس میں کبھی فنا نہیں ہوتی ہے، وہ بقا باللہ بن جایا کرتا ہے۔ جب تک یہ لیل و نہار جاری ہیں سید الشہداء کا نام باقی ہے۔ زمانے کے طاغوت آتے گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ نام حسینی کو، اس عزاداری کو، اس ماتمداری کو مٹا دیا جائے۔ بعض نے فتوے لگائے، بعض نے بدعت کہا، بعض نے شرک کہا، بعض نے کہا رونا جائز نہیں ہے، اس نے فلاں فلاں کے ساتھ جو ہے نا فلاں کے ساتھ بغض پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جب روتا ہے انسان تو اسے پتہ چلتا ہے مظلومیت کا اظہار۔ لوگ اس سے کویسچن کیا کرتے ہیں، پوچھا کرتے ہیں آخر کیوں رو رہا ہے، یہ پوچھا کرتے ہیں اچھا کون ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ یہ رونے سے، عزاداری سے، ماتمداری سے، مورننگ، ویپنگ، کرائنگ، لیمنٹیشنز، اس سے ظالم کی پہچان ہوتی ہے، مظلوم کی معرفت انسان نصیب کرتا ہے۔ اس وجہ سے فتوے لگائے گئے ہیں، اس وجہ سے، تاکہ لوگوں کو دور کر دیا جائے در حسینی سے۔ رونا نہیں، نہ فقط رونے کے فتوے، آپ نے جانا ہے، عزاداری کرنی ہے، سید الشہداء کے گھر جانا ہے، ان کی بارگاہ میں جانا ہے، بچے قربان کرنے پڑیں گے۔ آپ کو ہاتھ کٹانے ہوں گے، کوئی بات نہیں، پاؤں کٹانا ہوگا، کوئی بات نہیں، یہ صدمہ تمہیں ملے گا، کوئی بات نہیں، تمہیں اولاد جو ہے نا ذبح کرانی، کوئی بات نہیں۔ سید الشہداء کا نام مقدس آج تک 14 صدیاں گزر چکی ہیں، عزاداروں کے دل کا نقش ہے، عزاداروں کے دل کا چین ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حق اور حقانیت ہے، نام حسینی میں ہمیشہ حق پائیدار رہا کرتا ہے، حق ہمیشہ پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ للحق کے دولہ وللباطل جول، باطل کی چمک وقتی طور پر ہوا کرتی ہے، باطل ہمیشہ دھونس کے زور سے آتا ہے، باطل ہمیشہ جبر
اور جھوٹ کے بل بوتے پہ آیا کرتا ہے. باطل ہمیشہ دوسروں کو دھوکہ دے کے آیا کرتا ہے. حق کی چمک پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. اور سید الشہداء نے اپنے انقلاب میں حقانیت کو واضح کیا ہے. فرمایا الا ترون ان الحق لا يؤمل به وان الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا فاني لا ارى الموت الا السعادة والحياة مع الظالمين الا برما. تم نہیں دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے، صورتحال کیا بن چکی ہے، اس معاشرے کی بگاڑ کتنا آ چکا ہے اس میں. میں اصلاح نہیں کروں گا تو کون ہے؟ فرزند رسول اصلاح کریں گے ان کی. میرا حق سب سے زیادہ بنتا ہے، میں فرزند زہرا ہوں. نہیں دیکھ رہے ہو یہ ظالم، یہ جابر، یہ ڈکٹیٹر آ کے مسلط ہو گئے ہیں اس قوم پر، اس سوسائٹی پر، اس معاشرے پر، جو اللہ کے احکام کی وائلیشن کر رہے ہیں. سنت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، اس میں تغیر، اس میں تبدل یہ پیدا کر رہے ہیں. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے کنارہ کشی نہیں کی جا رہی ہے. جب ایسی صورتحال ہو جائے، ایسے ڈکٹیٹر جب دین کے اوپر مسلط ہو جائیں، حق کو باطل بنائیں، باطل کو حق بنائیں، حلال کو حرام قرار دیں، حرام کو حلال قرار دیں، اور حق پہ عمل نہ ہو رہا ہو، باطل سے نہ منع نہ کیا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں ایک مومن کا فریضہ بنتا ہے. That is the responsibility of every believer. کیا ہے؟ فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا. اب مومن کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر جائے. ایسی سوسائٹی میں رہنا، زندگی گزارنا جائز نہیں ہے جہاں پہ اتنے جو ہے نا وہ ظالم اور جابر اور ڈکٹیٹرز دین خدا کی وائلیشن کریں، سنت پیغمبر اسلام کی تغیر و تبدل کریں، حلال کو حرام قرار دیں، حرام کو حلال قرار دیں. مگر ایسا معاشرہ رہنے کے قابل ہوا کرتا ہے؟ یہ تو مردہ معاشرہ ہے، یہ تو ڈیڈ سوسائٹی ہے. ایسے میں کیسے رہا جا سکتا ہے؟ فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا. مومن کو چاہیے کہ لقاء پروردگار کی امید میں آگے بڑھ جائے. انی لا اری الموت الا السعادہ والحیاة مع الظالمین الا برما. موت میرے نزدیک بجز سعادت کچھ نہیں ہے، لیکن ظالموں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا، ظالموں کی ہاں میں ہاں ملانا، ظالموں کی بیعت کرنا. ظالموں کی بیعت مگر کی جا سکتی ہے فرزند امیر المومنین، فرزند زہرا معصوم، مگر یزید جیسے کی بیعت ہو سکتی ہے؟ اس ڈکٹیٹر، اس جابر، اس شرابی، اس بے دین، اس فاسد. انی لا اری الموت الا السعادہ والحیاة مع الظالمین. ظالموں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا، ظالموں کی ہاں میں ہاں ملانا، ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نزدیک بجز ننگوار کے کچھ نہیں ہے. موت کو میں سعادت سمجھتا ہوں، ظالموں کے ساتھ رہنا میرے نزدیک ننگوار ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنی ایک ارمان ہے، ایک حسرت ہے
اور آج ہم نے وعدہ بھی کرنا ہے کہ مولا ہم آپ کے ہیں، آپ کے غیر کے ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہم آپ کے غیر کے نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم یزیدیوں پہ تبرہ کرتے ہیں، ہم شجرہ طیبہ کے سائے میں زندگی گزارنے والے ہیں، ہم شجرہ ملعونہ پہ تبرہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، فرماتے ہیں لوگ دنیا کے بندے ہیں، they are the slave of the present world. الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، دین کو بس چکھتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں دین کا فقط، دین کے متعلق انہیں کوئی اہمیت نہیں ان کی، دین کو پارٹ ٹائم لیتے ہیں، یہ دین کو سیکنڈری لیا کرتے ہیں، دین کو اپنے مطلب کے طور پر لیا کرتے ہیں، بس دین سے لذتیں اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، چکھتے ہیں فقط دین کو، ان کی زبان ہی پر ہے دین، ان کے دل میں دین اترا ہی نہیں ہے۔ الناس ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، یہ دین ان کی بس جمع خرچ ہے، لپ سروس ہے، زبان ہی تک ہے، بس ٹیسٹ ہی ہے، عمل اور کردار نہیں ہے دین کے متعلق، دل میں اترا نہیں ہے یہ دین۔ وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ، جب ان پہ کوئی آزمائش کی جاتی ہے، جب ان پہ آ کر امتحان پڑتا ہے، قَلَّ الدَّيَّانُونَ، دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں، دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ پیسوں کی بات تھی، ان کا دین پھرتا ہے اقتصاد پہ، اکانومی پہ، رفاہ پہ، مال پہ اور دولت اور ثروت پہ۔ جب تک ان کی رفاہ مالی ٹھیک ہے، جب تک انہیں دولت ملتی رہے، جب تک انہیں ثروت ملتی رہی، اس وقت تک یہ دیندار رہتے ہیں۔ وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا، ہزاروں نے آ کر غنیمتیں لے لیں، لاکھوں نے آ کر غنیمتیں لے لیں، لاکھوں نے آ کر اس دین سے فائدہ اٹھانے کا، یہ اپنی منفعت کے لیے، اپنی ذاتیات کے لیے، اپنی رفاہ کے لیے، جب تک ان کی رفاہ ہوتی رہی یہ دیندار ہیں۔ وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ، جب ان پہ آزمائش کی گھڑی آ جاتی ہے، دیندار اب نہیں رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ دین آ گیا، ہم پہ اتنی مصیبتیں آ گئی ہیں۔ اچھا، جب تک تم کھاتے رہے اس وقت تو سب چیزیں ٹھیک تھیں، جب تک تمہیں غنیمتیں ملتی رہیں اس وقت تو سب چیزیں ٹھیک تھیں، اور جب مصیبت کا ٹائم آیا تو فقط 72 نکلے۔ آج ہم نے عہد کرنا ہے اپنے مولا اور آقا سے، سید الشہداء سے۔ آپ کے دل میں یہ ارمان تھا نا، یہ درد تھا، اور آپ بہت دکھی تھے، دیندار کم رہتے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ ہم نے تعہد کرنا ہے، ہم نے پرومس کرنا ہے، ہم نے کووننٹ پرومس کرنا ہے، میثاق باندھنا ہے اپنے مولا کے ساتھ، ہم دنیا کے بندے نہیں رہیں گے۔ دوسری بات، ہم اپنی رفاہ کے لیے، مالی رفاہ کے لیے ہم دیندار نہیں رہیں گے۔ تیسری بات، ہم آزمائش کی گھڑی آئے گی، ہم آپ کا در نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کا در نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کا گھر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے نہیں، ہم
حسینی ہیں، حسینی بن کے رہیں گے۔ عہد کریں آج، یا سید الشہداء، اے مظلوم کربلا، ہم آپ کے ہیں، آپ کے غیر کے نہیں ہیں، ہم آپ کے ہیں۔ ہم حور بن کے جائیں گے، ہم زہرقین بن کے جائیں گے۔ یہ ویلیوز جو بتائی ہیں، یہ ویلیوز امام علیہ السلام نے یہ دینی ویلیوز دی ہیں، اخلاقی ویلیوز دی ہیں۔ اسی وجہ سے بچوں کو ساتھ لیا، اس وجہ سے کربلا کا انقلاب کبھی بھی نہیں، دنیا کی جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں ساری مل کے آ جائیں، کربلا کے انقلاب کا ایک بال بھی کا نہیں کر سکتے، اس کو ایک ذرہ برابر جو ہے نا سر سوزن، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ خون شہداء کا ایک ایک قطرہ اس پہ کئی سورج روشن کر کے گیا ہے، اور یہ تا قیام قیامت آفتاب کربلا چمکتا رہے گا۔ اسی وجہ سے بچوں کو لے کر گئے، خواتین کو لے کر گئے، مستورات کو لے کر گئے، مخدرات عصمت و طہارت کو لے کر گئے۔ ہم نے اس انقلاب سے ایک یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہم عزاداری میں بچوں کو ساتھ لے جائیں گے، خواتین کو ساتھ لے جائیں گے، جوانوں کو ساتھ لے کے جائیں گے، بزرگان ساتھ جائیں گے۔ اس میں ہر ایج گروپ کا ہے، اس وجہ سے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انقلاب حسینی میں ہر ایج گروپ شامل ہے۔ اسی طرح ہر عزادار کو بھی چاہیے، ہر عزادار کو چاہیے، عزاداری کی تکمیل بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، عزاداری کی تکمیل خواتین کے ساتھ ہوتی ہے، عزاداری کی تکمیل بوڑھے آ جائیں، جوان آ جائیں، سن رسیدہ آ جائیں، مرد آ جائیں، عورتیں آ جائیں، کوئی ایج گروپ نہیں رہنا چاہیے، سارے کے سارے شامل ہوں۔ ہر ایک عزاداری کی تکمیل کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ دشمن کی سازش ہے کہ ان کو فیملی جو ہے نا، فیملی ٹائز، اس کو توڑ دیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں یزیدیت کے خلاف مقابلہ کرنا ہے، یزید نہیں فقط، یزیدیت کے خلاف، اس مینٹیلٹی کو تباہ کرنا ہے، اس ذہنیت کو ختم کرنا ہے، تو آپ عزاداری میں بچوں کو لائیں، جوانوں کو لائیں، خواتین کو لائیں، مستورات کو لائیں، ہر ایج گروپ اس میں شامل ہونا چاہیے۔ تب آپ جا کر یزیدیت کا خاتمہ بغیر بچوں کے، بغیر خواتین کے نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کو ساتھ لائیں عزاداری میں۔ اور وہ عزادار جو بچوں کو بھول جاتا ہے، خواتین کو گھر سے بھول جاتا ہے، اور خود نہیں، یہ بہت غلط سوچ ہے۔ اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ نہیں چاہتے یزیدیت کا خاتمہ ہو؟ یزیدیت کا خاتمہ ممکن ہی نہیں ہے اس عزاداری میں بچوں اور خواتین کے بغیر۔ اور جوان ہیں اس میں، بوڑھے ہیں اس میں، ہر ایج گروپ جو ہے نا اس میں شامل ہونا چاہیے۔ تب جا کر ہم صحیح معنوں میں یزیدیت کے خلاف للکار اور یزیدیت کے خلاف ہم احتجاج اور یزیدیت اور اس ذہنیت کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ دشمن چاہتا ہے ان کے گھروں کو توڑ دیا جائے تاکہ یہ تنہائی نہیں، ہم حسینی ہیں۔ یاد رکھو، جو کچھ بھی ہوتا رہے سید الشہداء کی عزاداری میں سب کو شامل کرو۔ ہر ایج گروپ اس میں آنا چاہیے، ہر ایج گروپ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ واحد دنیا میں کلاس ہے، یہ فقط حسین ابن علی کی یہ کلاس ہے کہ جس میں دنیا کے آتے ہیں، ایج گروپ دیکھا کرتے ہیں کسی کلاس میں، لیکن یہ واحد ہے دنیا کی ایسی کلاس کہ جس میں ہر ایج گروپ اس میں شامل ہوتا ہے، ہر ایک اس سے برکات حاصل کر کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کیا ہے انقلاب میں، اس انقلاب میں کیا روح ہے، کیا جان ہے اس میں،
اور جوں ہے درخشندگی بڑھ رہی ہے، نورانیت بڑھ رہی ہے، مصیبتیں اس میں لوگوں کی زیادہ سمجھ آ رہی ہیں، لوگوں میں زیادہ محبت پیدا ہو رہی ہے اس انقلاب سے، انقلاب حسینی سے۔ اس وجہ سے اس انقلاب کے کہتے ہیں کہ رنگ لانے والے سید الشہداء نے ایسے ایسے جلوے رکھے ہیں اس انقلاب میں، کسی ایک جلوے کا بھی تذکرہ ہو جائے، لیکن آج ہم جو تذکرہ کرنے جا رہے ہیں یہ ایسا جلوہ ہے، تاریخ جس کا نام سن کے آج ان کے لیے کہ جن کی چاہتے ہیں جھولیاں آباد ہوں، دعا کریں آج اس ہستی کا آج ذکر ہے، جو بھی سنتا ہے، جو صاحب اولاد ہے، جسے اللہ نے دل دیا ہے، جسے اللہ نے دھڑ دیا ہے، یہی چیز ہے نا کہ شب عاشور ہر ایک قربانی سج رہی تھی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جدھر سے امام علیہ السلام خیمے سے آپ گزرتے تھے، ہر طرف سے ایک ہی آواز آتی تھی، تقبل منا ھذا القربان، حسین اس مسافر کی قربانی کو قبول کر دی۔ ہر قربانیاں سج رہی تھی، جس طرح باقی قربانیاں سج رہی تھیں، اسی طرح علی اصغر کی قربانی بھی سج رہی تھی۔ باطل سے تو حسین نے انکار کر دیا، سارا بھرم یزید کا مسمار کر دیا۔ اصغر کی ماں نے 10ویں محرم کی راتوں رات جھولا جھلا کے حیدر کرار کر دیا۔ جب امام نے استغاثہ بلند کیا، تاریخ یہ کہتی ہے، ایسے میں 6 مہینے کا لال اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ کہتے ہیں ایک کوہرام بپا ہو گیا، ایک ماتم شروع ہو گیا۔ امام خیمے میں آتے ہیں، فرماتے ہیں کیا کسی بچے کا انتقال ہو گیا ہے پیاس کی وجہ سے؟ کہا نہیں، انتقال نہیں، جب سے آپ کے استغاثہ کی حل من ناصر ینصرنا کی آواز سنی ہے، اصغر میں تڑپ ہے، اصغر رو رہا ہے، اصغر فریاد کر رہا ہے، اصغر اب گہوارے میں نہیں ہے، نہیں ٹھہر رہا ہے۔ ایک دفعہ امام نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور بی بی نے کہا آپ بچے کو لے جائیں، یزیدی فوج میں بھی تو صاحب اولاد ہیں، ان کے بھی تو بچے ہیں، بچہ تو کسی قوم میں، کسی قبیلے میں، کسی مذہب میں، کسی مسلک میں، کسی مشرب میں بچہ تو بے گناہ ہوا کرتا ہے، بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آنے لگے ایسے میں بی بی ام رباب نے لیا، اپنے سینے کے ساتھ بچے کو لگایا، اپنے خیمے میں گئیں، ایک سفید لباس پہنایا، کمر کو باندھا، بالوں کو سیدھا کیا، ایک مجاہد بنا کر پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ امام نے جب علی اصغر کو اٹھایا اور اپنی ابا کے دامن میں اس دھوپ کی شدت اور حدت سے بچانے کے لیے، ایسے میں قوم اشقیاء نے کہا حسین قرآن لے کر آ رہا ہے، حسین کی کسی بات کو نہیں ماننا۔ میرے آقا نے فرمایا میں قرآن تو نہیں لیکن قرآن ناطق کا پارہ ضرور لے کے آ رہا ہوں۔ ایسے میں امام نے فرمایا کہ تم بھی تو صاحب اولاد ہو، ہاں اگر تمہارے نزدیک کوئی قصوروار ہے تو میں ہو سکتا ہوں، بتاؤ یہ 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے، جس کی ماں کا شیر بھی خشک ہو گیا ہے، جو 3 دن کا پیاسا ہے۔ دیکھو ان ھذا الطفل یتلذع علی العطش، کہتے ہیں کہ یہ بچہ پیاس کی وجہ سے جس کی جان لبوں تک آ چکی ہے۔ قوم اشقیاء کہتی ہے حسین خود پانی پینا چاہتا ہے، نام بچے کا لیتا ہے۔ میرے مولا نے ابا کو زمین
کربلا پہ پہن کیا، علی اصغر کو لٹایا، علی اصغر کو لٹانے کے بعد ایک جملہ کہا، بیٹا تو بھی حجت خدا کا فرزند ہے، اپنی زبان سے کہہ دو ایک دفعہ پیاس۔ کہتے ہیں شہزادے نے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ ایک دفعہ زبان پھیری اور 3 مرتبہ کہا العطش العطش العطش۔ قوم اشقیاء منہ پھیر کے رونے لگی۔ عمر سعد نے حرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین، میں کہوں گا شریفوں سے، اولاد والوں سے، وہ جانتے ہیں 6 مہینے کے بچے مگر کتنا پانی پی لیتے ہیں۔ دیکھو شریف کے کریم کے اس سوال کے نتیجے میں کہتا ہوں 6 مہینے کے بچے کے لیے تو مائیں کیا کرتی ہیں، گلاس میں اپنی انگشتر کو تر کر کے اسے سیراب کر دیا کرتی ہیں۔ میرے مولا نے کوئی زیادہ پانی تو نہیں مانگا تھا، لیکن کریم کے سوال کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس ظالم نے حرملہ نے 3 پھال والا تیر جوڑا جو اونٹوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو گھوڑوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے نشانہ باندھا، پہلی دفعہ تیر گرا، دوسری دفعہ کہتے ہیں پھر وہ تیر اس کی کمان سے گرا۔ عمر سعد کہتا ہے تو بہت نشانہ باز ہے، تیرا نشانہ تو کبھی خطا نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ دیکھ 3 پھل والا تیر اور علی اصغر کا وہ نازک سا گلا، کہتے ہیں کہ تیر کا رہا ہونا تھا، تیر چونکہ اتنا وزنی تھا، فانقلب الصغیر علی یدہ، فرمایا کہ امام کے ہاتھوں پہ صغیر منقلب ہو گیا، ایک دفعہ مسکرا دیا اور یہ بتا دیا علی اصغر نے بابا ماں کو جا کے سلام کہہ دے کہ میں نے آخری مرتبہ میں رویا نہیں ہوں، میں نے مسکرا دیا۔ میرے مولا نے اس خون کو لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، ایسے میں آسمان سے آواز آئی خون ناحق کو میری طرف نہ پھینکیے گا۔ زمین نے انکار کر دیا۔ میرے مولا نے اپنی ریش مبارک کو خضاب کیا اور کہا نانا میں اس طرح آپ کی بارگاہ میں آؤں گا۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ خدایا حق محمد وآل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار سید کونین سلام اللہ علیہ کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار بی بی کا سائے رحمت، سائے شفقت ہم سب کو نصیب فرما، بی بی کی شفاعت ہم سب کو عنایت فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات اس وقت اس عزا میں شامل ہیں، پرسہ میں شامل ہیں، پروردگار ان سب کو اجر عظیم عنایت فرما۔ پروردگار جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، بی بی ام رباب کی خالی جھولی کے صدقے میں پروردگار انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما۔ پروردگار عزاداران سید الشہداء جو گزشتہ سال تھے اس دفعہ نہیں ہیں، مرحومین مومنین مومنات، وہ مرحومین جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اور بالخصوص مرحومین میں امیرہ بیگم، اسلم چودھری، خان چودھری اللہ داد خان چودھری، حاجی محمد خان چودھری، بشیر خان، غلام فاطمہ خان، خدیجہ شمیم خان، حلیمہ بیگم خان، پروردگار ان کی روح کو شاد فرما، انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ سید الشہداء کا جوار مقدس عنایت فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ حسینی جہاں جہاں پہ بھی ہیں انہیں آباد فرما، یزیدیوں کو نیست و نابود فرما۔ وارث غم امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اپنے امام کے عزاداروں میں، مبلغین میں، مجاہدین میں، ان کا راستہ ہموار کرنے والے ناصرین میں ہمارا
شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.